बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, एक बार फिर तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आज मरकूज रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इन्हीं की जमात के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतल्लिक केस की आज समाअत हुई, जिसकी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नवाज के हनीफ अब्बासी ने दी थी। केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने की, जो 3 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, और हनीफ अब्बासी साहब के जो वकील हैं अकरम शेख साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, आज ज्यादातर फोकस दलाइल का इमरान खान साहब पे रहा, कल गालिबन जहांगीर तरीन साहब पे आएगा कि इमरान खान साहब ने अपने असासे छुपाने और ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में असासों के गोशवारे जमा कराए जाते हैं उसमें इसका जिक्र नहीं किया, जबकि वो जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड ऑफशोर कंपनी इसका इतराफ भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 62-63 के तहत चूंकि ये बयान नहीं किया, लिहाजा वो सादिक अमीन नहीं रहे और अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई कि इन्हें नाअहल किया जाए। जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो उनके वकील नईम बुखारी साहब आज अदालत में पेश हुए। कल इन्होंने खत भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और इमरान खान साहब की जानिब से जवाब भी जमा कराया था। खत का मतन ये था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के हवाले से जो रेफरेंस, जो मुकदमा दायर किया गया है, इसे खारिज कर दे। प्ली उन्होंने ये ली थी कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, चूंकि मुस्लिम लीग नवाज के हैं और उनके साथ मध्य मुकाबिल भी रहे थे हल्का NA 56 से 2013 के इंतखाबात में, लिहाजा वो इसलिए उन्हें इम्प्लीकेट करना चाहते हैं। और आपके इल्म में भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे इस रेफरेंस को खारिज किया था। कल अब दोबारा समाअत होगी, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने जो अकरम शेख साहब की जानिब से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चूंकि बैरूनी फंडिंग केस भी काफी तवील अरसे से जेर समाअत है। आपके इल्म में होगा नवंबर 2015 में अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के बानी रहनुमाओं में से, उन्होंने केस किया था कि इलेक्शन कमीशन को भी इसका पार्टी बनाया जाए और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो इसका हिस्सा बना लिया गया है। और वजारत दाखिला के हवाले से चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि बाद में इसको देखा जाएगा कि ये जरूरी है या नहीं। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने ये जरूर रिमार्क्स दिए कि अदालत की कार्रवाई से पहले अदालत उज़्मा के अहाते में मीडिया टॉक से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बढ़े तो आपके इल्म है कि पनामा केस GIT के हवाले से हमने अपने कल के लाइव प्रोग्राम में ब्रेक किया था कि एक इम्प्लीमेंटेशन स्पेशल 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जस्टिस इजाज अफजल साहब की सरबराही में। आज उन्होंने GIT के हवाले से हतमी फैसला करना था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नाम दिए गए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अदम एतमाद का इजहार किया और अब जुम्मे को यानी 5 मई को स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराहों को ग्रेड 18 और ग्रेड 18 से ऊपर के जितने भी अफसरान हैं स्टेट बैंक और SECP में, उनकी लिस्टें लाने का कहा गया है। और अदालत ने यह भी कहा कि वो खुद से फैसला करेंगे कि GIT में कौन कौन लोग शरीक होंगे। तो ये भी एक अपडेट थी। ये 2 हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इनसे जुड़ी सियासत पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। जरदारी साहब ने भी आज बदीन में पावर शो किया और जो तकरीर की जिसमें उन्होंने ये दावा भी किया कि अगले मार्च सेनेट के इंतखाब में पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत को बरकरार कर लेगी और वो हासिल कर लेंगे साथ साथ में असेंबली में भी। तो ये भी जानेंगे कि जरदारी साहब के पास इस हवाले से सियासी कौन से ऐसे गुर हैं कि वो दावा कर रहे हैं अभी यहां बैठ करके वो मार्च में जो है वो मेजॉरिटी ले लेंगे, जबकि हम सब के लिए कि सेनेट में प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी होती है, असेंबलियों से लोग वोट डाल के अपने सेनेटर्स चुनते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे 3 मुमताज शख्सियत में से इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू का तारुफ में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ऑफ पाकिस्तान की रुकन है सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से आपका ताल्लुक है और सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, आपका बहुत शुक्रिया। और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असेंबली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और चंद ही लम्हों में मुझे बताया गया है कि पेशावर स्टूडियो से हमें शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर लेंगे जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना रुकन हैं। वो इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हमें जी कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। अगर गुफ्तगू का आगाज मैं शौकत यूसुफजई साहब आपसे ही मैं करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही जैसे में थोड़ा सा शायद ऑडियो का डिले है। जी शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। आपको जी खुशामदीद कहते हैं। शौकत साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सेनेटर रुबीना खालिद, हाफिज हमदुल्ला और मोहसिन रांझा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के असासे छुपाने और ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो नाअहली की दरख्वास्त हनीफ अब्बासी साहब ने दी है, उस केस की समाअत हुई है। खान साहब मुख्तलिफ मुकामात पे कह चुके हैं कि वो एहतसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वकील नईम बुखारी इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को खारिज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से। मैं जानना चाह रहा हूं क्या वजह है कि अपनी तलाशी देने से मोतरज हैं खान साहब सुप्रीम कोर्ट में। शौकत यूसुफजई साहब, देखिए, पहली बात है कि खान साहब कौन से सरकारी ओहदों पे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा चोर हनीफ अब्बासी जैसा मशहूर डाकू वो जाके दूसरों से कह रहा है जी तलाशी दो, तो पहले तो उसके लीडर की तलाशी तो ले ली जाए ना, उसको मुकम्मल होने दो इंशाल्लाह। फिर हम तो सारे हाजिर हैं। जब इदारा बनेगा, जब सिस्टम बनेगा, तो सारे खुलकर सामने आएंगे, एक एक को सामने लाया जाएगा। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के खिलाफ पिटीशन देने की। इस वक्त तो देखो ना, नेब के साथ जो असर किया, उसके तो सारे बेचारे के पर ही नहीं काट दिए इन्होंने। तो जब नेब जैसे इदारे ये सारे जब काम शुरू करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बड़े बड़े डाकू है ना, इनको जब पकड़ा जाएगा, इनसे निजात मिलेगी इस मुल्क को, उसके बाद आप मुझे बताएं क्या है ना, प्रवासी खुद जो कुछ कर रहा है इसमें मेट्रो में, ये किसी से ढकी छुपी बात तो आप ले आए ना दरखास्त, ले उनके खिलाफ दरखास्त ले आए ना शौकत साहब। देखिए, दरखास्त किसको दे दे? नेब सुप्रीम कोर्ट को। नेब तो वो इदारा है जो अभी तक नवाज शरीफ पे पर्दा डाला हुआ है। सर, सुप्रीम कोर्ट को नेब इदारे ने अभी तक बड़े बड़े चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। किस चोर को पकड़ा मुझे पता है, सिवाय इस बेचारे छोटे छोटे को जिनके खिलाफ 10 लाख 5 लाख, ये कोई करप्शन इस तरह खत्म नहीं होगी जब तक आप बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ नहीं डालेंगे, उनसे लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे। अभी तो देखे ना, ये पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क नहीं है जिस तरह इन्होंने भिखारी बनाया हुआ है। शौकत साहब, मेरे सवाल पर तो आए ना, देखिए माजरत के साथ मैंने आपसे सवाल किया था। शौकत साहब, कदर कराने के लिए माजरत, मेरी आवाज तो सुने ना सर। मेरा आपसे सवाल था कि खान साहब पे, चूंकि अब दरखास्त मुकदमा खान साहब के खिलाफ है ना, आप हनीफ अब्बासी साहब और दीगर लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना पार्टी का नुक्ता नजर है। बताएं कि आप लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आकर जवाब देने से गुरेजा क्यों लग रहे हैं? खान साहब, आपने कहा सरकारी मुलाजिम नहीं दे, सर असासों की बात है। मेरे हवाले से, आपके हवाले से, आप भी सरकारी मुलाजिम नहीं, मैं नहीं हूं, मैं अपने असासे जमा कराता हूं, तो असासों में हेर फेर हो, उस पर सरकारी अफसर या मुलाजिम या पोस्ट पर रहना जरूरी नहीं है। शौकत साहब देखिए, मेरी बात सुने, इमरान खान का एक एक पैसा डिक्लेयर है, एक एक एसेट डिक्लेयर है अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, और बात रही, देखिए हम अगर सरकारी ओहदों पे नहीं रहे तो हम एमपीए हैं, मिनिस्टर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ जाया जा सकता है कोर्ट में। तो एमएनए है खान साहब, सारी दुनिया जानती है यार। एमएनए अगर वो उसका कसूर ये है कि इस मुल्क के लुटेरों चोरों को उसने टारगेट किया है, चोरों को उसने आवाज दी है कि मैं तुम्हारी चोरी पकड़ रहा हूँ, और अल्लाह ने फंसा दिया उनको। तो अब ये हनीफ अब्बासी जैसे छोटे छोटे लुटेरे आके अगर इमरान खान को पेश करना चाहते हैं अदालत में, तो ये तो अदालत का अपना फैसला होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये चोर पकड़े जाएंगे ना, अच्छा, उसके बाद जब सिस्टम बनेगा, तो अगर इमरान खान ने चोरी की, इमरान खान को पकड़ेंगे, मैंने चोरी की है तो मुझे पकड़ेंगे। पहले सिस्टम को बनाना पड़ेगा हमें। जो नेब हमने बनाया हुआ है सिर्फ आई वॉश के लिए, उस नेब को आजाद करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, फिर कोई कोर्ट नहीं जाएगा, फिर जाकर इदारे पकड़ेंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त नेब मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ा करप्शन का स्कैंडल आया, नेब खामोश है। अच्छा, रुबीना साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं मोहसिन साहब को जाऊंगा। जी रुबीना साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं शौकत यूसुफजई साहब को? मैं तो जी बिल्कुल, मेरे तो अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो तो न मेरी समझ में आई है, कम से कम नहीं आई। अगर आपकी समझ में आ गई है नहीं, मेरी तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपका अपना लीडर फंसा हुआ है। बिल्कुल, एक सेकंड, आप जब बोल रहे थे शौकत साहब, तो मैंने आपकी बात इंटरप्ट नहीं की। अब जरा तहम्मुल से, आप लोगों का यही मसला है कि आप सुनते तो है नहीं। आएगी ना, देखिए, खुद भी तो अब ये अगर इस तरह से प्रोग्राम करना है तो फिर आप अकेले कर लें, बेहतर होगा। तो बात ये है कि इनकी यही जो तरीकाकार है, जो इन्होंने कल खैबर पुख्तनख्वा असेंबली में जो धज्जियां उड़ाई हैं अखलाकियात की,
یہ ان کی یہ جو ہے ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے. اخلاقیات کی درجات دیکھیں جو ہماری ایک ایم پی اے میری پاکستان پیپلز پارٹی کی، بلکہ ہم سب کی بہن ہے، بیٹی ہے، اس ملک کی بہن اور بیٹی ہے جی، نگہت اورکزئی صاحبہ، اس کے ساتھ جس قسم کا سلوک کل ہماری پروونشل خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کیا گیا، اس کی کہیں مثال نہیں بنتی کہ اس طرح کی اگر یہ پارلیمان کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر بھی خواتین کو کیا تحفظ ملے گا. تو خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ چاہیے کہ ہمیں آج ہم پروگرام اس پہ بھی کرتے اور ضرور بات کرتے. ان کی بات مجھے اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نظام بنے گا، پتہ نہیں کب بنے گا، اور اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے پھر مقدمات سنے جائیں گے جو ان کے ہوں گے، جو ان کے پی ٹی آئی کے مقدمات ہوں گے، اس کے لیے خاص نظام بنے گا، اور اس کے تب تک ہم انتظار کریں ان کو کوئی کچھ نہ کہے. تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو نظام بنایا وہ کہاں ہے؟ آپ سوچیں نا، ادھر تو انہوں نے جو نظام بنایا وہ تو ٹوٹل فلاپ ہو گیا احتساب کا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی جو نیب کا ہیڈ ہوگا کے پی کا وہ سپریم کورٹ کے انڈر ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے سوری تو دیکھیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ وہ پھر انڈیپینڈنس کہاں گئی، مطلب پھر اپیلیٹ کورٹ کون ہوگی جب ان کے. دیکھیں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میں بھی بہت ہنس سکتی ہوں آپ کی باتوں پہ. یہ آپ لوگوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو سیریس بات ہوتی ہے اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقدمات کا مجھے اخلاقیات سے ہنسی آ رہی ہے نا جی. آپ کو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی کتنی اچھی اخلاقیات ہیں. مجھے ایان علی پہ کسی کو اخلاقیات یاد نہیں آئے. وہ تو دیکھیں آپ کے لیول تک تو میں آ نہیں سکتی. نگہت تو ہماری بہن ہے، نگہت سے تو دیکھیں سوری آپ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے آپ اپنی طرح کا کوئی بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر سکے. کم از کم میرے طرح کیا مطلب ہے، میں آپ سے اچھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کرے کہ آپ بہت اچھے ہوں، لیکن عدالتوں کا سامنا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شوکت بھائی آپ ان کو جواب تو مکمل کر رہے ہیں نا سر. جی پھر میں نے محسن صاحب اور جواب دے نا. جی جی سکھایا میں دے رہی ہوں. آپ اگر سیکھ سکتے تو بہت کچھ سیکھ سکتے. آپ سیکھنے کی آپ لوگوں میں صلاحیت آپ سیکھ لیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایان علی میری پارٹی کی نہیں ہے. چلے میں کہتا ہوں بات. اب دیکھیں بات یہ میرا ساری بات کا مطلب یہ تھا کہ مقدمات کا کیوں نہیں سامنا کرتے. ہم ہمارے اوپر الزامات ہیں نا، ہم سامنا کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کیا ہے. عدالتوں کا فورم ہے، وہاں اپنے آپ کو انوسینٹ جو ہے یا آپ جو مجرم ہے یا نہیں ہے یہ عدالتوں کا کام ہے. باہر بیٹھ کے کسی کو مجرم کہہ دینا اور پھر اس پہ الزام ثابت کر کے اس کا پورا مقدمہ کر لینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو ان کے اوپر بھی اگر ایک الزام ہے تو عدالت کا سامنا کریں، آئیں اپنے آپ کو کلیئر کریں. اگر عدالتیں ان کو باعزت بری کرتی ہے ضرور ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام ہو، کسی کے لیے ایک اور نظام ہو اور اپنے لیے کوئی اور نظام ہو. محسن رانا صاحب، سر حنیف عباسی جو پٹیشنر ہے ان پر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، اور کہہ رہے ہیں خان صاحب کس عہدے پہ رہے ہیں جو آپ ان کا احتساب کروانا چاہ رہے ہیں؟ جب نظام بنے گا تب خان صاحب مقدموں کا فیصلہ کریں گے. دیکھیں جی یہی تو بدقسمتی ہے سارے سسٹم کی کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہاں پہ قانون بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ سسٹم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور حنیف عباسی صاحب پہ جو الزام لگا تھا اس میں سے وہ باعزت بری ہو گئے. پہلی بات تو یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باعزت بری ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ یوسف زئی صاحب میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اپنی باری پہ بولیے گا تو بہتر ہوگا. تو اب میں آپ کو دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپنا عمران خان صاحب کا سوال اٹھتا ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں وہ ہم نے تو نہیں لگائے، ان کے اپنے ایم این ایز نے اور اپنے ایم پی ایز نے ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے اوپر الزامات لگائے ہیں. باقاعدہ ٹی وی ٹاک شوز ہوئے ہیں کہ کانسٹیبلوں کی نوکریاں بیچی ہیں کہ نہیں بیچی، آپ کی ٹیلی فون کال تھی یہ آپ کی آواز ہے کہ نہیں ہے. لائیو ٹاک شوز چلے ہیں اور انہیں جواب دیے آ کے. دیکھیں کرپشن کا بازار تو گرم ہی تھا، تو وہاں کا جو احتساب بیورو کا چیئرمین جو تھا کے پی کے کا وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو اگر یہ حالات اخلاقیات کے اوپر تو ہمیں لیکچر نہیں دیا جا سکتا کہ ہم اخلاقی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اخلاقیات کی جنگ میں تو آپ خیبر پختونخوا میں اگر کرپشن ختم کرتے اور پھر پاکستان کی کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے تو آپ کی بات میں وزن ہوتا. دوسری بات خارج کر دیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آج عدالت میں گئے تو نواز شریف صاحب پہ جب الزام لگتا ہے تو وہ تکنیکی بنیادوں پہ اپنے کیس کو نہیں لڑتے، وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہ الزام لگتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں
وہ سارا دن آج بحث ہی تکنیکی بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ جی یہ کیس اس وجہ سے مینٹینیبل نہیں ہے، یہ کیس اس وجہ سے مینٹینیبل نہیں ہے. تو کیا جب آپ نے اس وقت کھوسا صاحب کے آگے، جب کھوسا صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے، جب پچھلی دفعہ پاناما کیس جو ان کی درخواست کی جب سماعت ختم ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں صادق امین نہ ہوں تو مجھے بھی پکڑ لیں. کہاں تک خان صاحب میں احتساب کے لیے تیار ہوں. تو جب وہاں پہ کہا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں تو پھر اس کے بعد وہی تو میں بات کر رہا ہوں، درخواست دی جا رہی ہے. اگر ابھی مینٹینیبلٹی پہ درخواست دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب سے اوائڈ کر رہے ہیں. آپ پہ جو الزام ہے بڑے سنگین الزام یہ پلی کہ میرے پاس پہلے عہدہ نہیں رہا تھا، پکڑ لینا پھر اس کے بعد ہم حاضر ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو کس چیز کا احتساب ہے؟ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو جہاں تک عہدہ نہیں تھا، دیکھیں عہدہ ہونا نہ ہونا 2010 سے لے کے 2013 تک جو پی ٹی آئی نے پورا الیکشن کیمپین چلائی، جو پاکستان میں ایک پوری ان کی تحریک چلی اور بڑے بڑے سونامی آئے، اس سونامی کے لیے جو فنڈنگ آ رہی تھی وہ امریکہ سے آ رہی تھی اور فنڈنگ دے رہی تھی ایک کمپنی جس کے بیچ میں 5 گورے ڈائریکٹرز ہیں. الیکشن ریپرزینٹیٹو آف پیپلز ایکٹ کے مطابق، روپا کے مطابق آپ کسی بھی باہر کی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. یہ تو ہے بات. اگر آپ پیسے لیں گے تو آپ غداری کے ذمے میں چلے جاتے ہیں. آپ نے ان لوگوں سے پیسے لیے، ہو سکتا ہے آپ فورن فنڈنگ جب لیتے ہیں، کوئی جماعت فورن فنڈنگ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ فورن ایجنڈا پہ چلیں گے، آپ فورن ایجنڈا کو پاکستان میں لے کے ممبرشپ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ان پہ الزام لگا وہ یہ بات نہیں کہ آپ نے دفتر رکھا ہے کہ نہیں رکھا، لیکن آپ نے فورن فنڈنگ لیا اور اس لسٹ کے بیچ میں یہودیوں کے بھی نام ہے، اس لسٹ کے بیچ میں انڈینز کے بھی نام ہے، اس لسٹ کے بیچ میں کئی ایسے لوگوں کے نام ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. ٹھیک ٹھیک. میں چاہوں گا کہ دوسرا یوسف سے میں آپ کو پورا موقع دوں گا. میں ذرا حمداللہ صاحب کو نقطۂ نظر، لیکن میں سر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ایم این اے خان صاحب ایم این اے وہ پبلک آفس ہولڈر ہے، ایک طرح سے پبلک کے ٹرسٹ انہوں نے لیا ہے. ممبر نیشنل اسمبلی سے انہوں نے کتنا فنڈ دیا ہے اس ایم این اے کو؟ جی سر. نہیں آپ ان سے پوچھ لینا انہوں نے کتنا فنڈ دیا اس ایم این اے کو؟ سر ان کے اپنے اثاثوں کے بارے میں سوالات ہیں، فنڈنگ کے بارے میں نہیں. کیا مطلب ان کے اپنے اثاثوں کے بارے میں سوالات ہیں. ہماری باہر ملکوں میں بالکل کتابی فرق ہے. یہ ہماری ممبرشپ کا حکومت کے پیسے اگر کھائیں تو وہ کرپشن ہے، عوام کے ادھر ادھر کھائیں تو کرپشن نہیں ہے. یہ ویسے نقطہ باریک نقطہ اٹھایا روبینہ صاحب، حکومت کے فنڈ سے اگر پیسے نکال لیں تو وہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن آپ اور کچھ بھی کرتے رہے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں. دیکھیں نوسر باز جو ہوتا ہے، سارے چور باز ہے نا، بالکل چور کبھی چور کا نام نوسر باز جو ہوتا ہے. خواتین کی سب سے بڑی بےزتی کس نے کی؟ پرائم منسٹر نے کی. میرے آپ کو خیال چلے گئے، وہ پی ٹی آئی کے جلسے پہ چلے گئے. حمداللہ صاحب، میں چاہوں گا حمداللہ صاحب کو بھی موقع دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک سینیٹر ہیں. حمداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ملک میں احتساب کے لیے ادارے موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہے. شوکت یوسف صاحب کہہ رہے ہیں جب نظام بنے گا، ادارے بنیں گے تب خان صاحب احتساب کے لیے پیش ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے جی میں اپنے بھائی شوکت یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کریں تاکہ میں بات پوری کر لوں. یہ آپ کی بات چلی گئی. ایک گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور گزارش ہے، ان کی اپنی لیڈرشپ کی بیانات اور گفتگو کا واسطہ دے کر ان کو کہتا ہوں. وہ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، قال اللہ اور قال رسول کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. ایاک نعبد اور ایاک نستعین کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بات سنو، اس کے بعد پھر جواب دو. جو بات آپ کو پسند ہے وہ قبول کرو، جو پسند نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، مت مانے. لہذا ان اصولوں کو، میرا اصول نہیں ہے، جو آسمانی اصول ہے آپ کے لیڈر کوٹ کرتے ہیں اس کا واسطہ دے کر میں بات کرتا ہوں. لہذا آپ 2 منٹ کے لیے شرافت کے ساتھ خاموش رہے تاکہ میں بات پوری کروں. شرافت کے ساتھ شوکت صاحب کو میسج مل گیا ہوگا. جی بات یہ ہے، بنیادی بات کیا ہے؟ جی بنیادی بات ہے سچ اور جھوٹ کا. صحیح بات ہے، یہی ہے نا. جی جی بالکل. 62 اور 63 کی بات ہو رہی ہے. جی فلانے نے کہاں جھوٹ کہا، فلانے نے کہا سچ کہا. اب سچ اور جھوٹ میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بالکل یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. بالکل عدالت سے. ہاں، یہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کے خلاف جا سکتا ہوں کہ انوار نے یہ برا کیا، یہ منفی اور یہ مثبت. جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہ رہا ہے کہ اگر 62-63 آئین کا حصہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں، بے شک جائے نواز شریف کے خلاف جائے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف جائے،
اور جناب اشرف علی زرداری صاحب کے خلاف جائے، بے شک جائے، آپ کو حق ہے، لیکن کیا کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے لیڈر کے خلاف اسی 62% کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ جائے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے؟ بالکل ہے، حق ہے۔ تو جب حق ہے تو پھر سسٹم کے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جس سسٹم میں آپ میرے خلاف جاتے ہیں، جس سسٹم میں آپ دوسرے لیڈرشپ کے خلاف جاتے ہیں، ان کو چور ثابت کرنے کے لیے اسی سسٹم کو آپ یوز کرتے ہیں اس لیڈر کے خلاف، لہذا پری کے مخالف اسی سسٹم کو یوز کرتے ہیں آپ کے خلاف، جو کیا ہو رہا ہے آج۔ تو پھر آپ سسٹم کی بہتری کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ بہتری کا انتظار کریں، پھر اس کے بعد نواز شریف کو چور ثابت کر دیں، بہتری کا انتظار کریں، پھر اشرف علی زرداری کو چور ثابت کر دیں۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ قرآن کی ایک آیات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تو آپ بلائی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، خود اپنے گریبان میں دیکھیے کہ آپ کہاں تک نیک ہیں، کتنی بہتری آپ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، دوسروں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، بلائی کی طرف، خیر اور بہتری کی طرف۔ اور قرآن کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے احتساب شروع کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا احتساب کرتے ہیں، جب میری احتساب کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، تینوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں معزز، وہ آپ کی اس دلیل سے بالکل متفق نہیں ہے، تینوں پینلسٹ۔ میں اچھا ٹھیک ہے، اوکے سر۔ اصل صاحب بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرت تو ہے ہی ہے، لیکن اب حیرت اس لیے نہیں ہے کہ جے یو آئی ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ حمداللہ صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کر لیا انہوں نے ایک طریقے سے، اور مسلم لیگ کو بھی ڈیفینڈ، اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کو انہوں نے ڈیفینڈ کر لیا۔ تو مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہر حکومت کا حصہ رہا، ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے۔ دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سسٹم کا انتظار کریں، یہ بالکل بے شک جائے، ہم یہ گئے ہیں نا، یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کرپشن کا اسکینڈل سامنے، ہم اس کو منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم عوام کو نکالنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے انوالو رکھا جائے۔ لیکن آپ کوئی بھی طریقے استعمال کریں، ہم اس چیز سے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آپ کچھ بھی کر لیں، دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے محلات بنے ہیں، رائمنڈ محل، سرے محل، اور یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، ادارے آپ کے بیٹھ گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے یہ کہا کہ ہم ادارے بن جائیں، یہ بڑے چور راستے سے ہٹ جائیں نا تو ادارے بن جائیں گے۔ ادارے ہیں ہمارے لیکن خریدے گئے ہیں، یہ جس طریقے سے بریف کیس لے کے پھرتے ہیں، جس طرح چھانگا مانگنے کی سیاست ہوتی ہے، اس پہ کیا ادارے چل پڑیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں گے تو پھر نہ کوئی کرپشن کر سکے گا، نہ کوئی۔ میں نے یہ بات کی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی ادارے بنیں گے تو میں نے یہ کہا کہ جو بڑے بڑے چور جو اسکینڈل سامنے قبل، ان کو تو ہم نے آگے کرنا ہے نا۔ جو اس کا ڈیفینڈ کس طریقے سے ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس کا پاناما کیس سے پورا کا پورا آ چکا ہے، ایسٹ ثابت ہو چکے ہیں، منی ٹریل ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ شوکت صاحب بات یہ کہ جو جی آئی ٹی، شوکت صاحب میری بات سنیے کہ جو جی آئی ٹی پہ بھی میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا، آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے۔ آج سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے جمعے تک ملتوی کی ہے اور وہ خود بنا رہے ہیں جی آئی ٹی، اس کو خود سپروائز کریں گے۔ میرے خیال میں اب تو آپ لوگوں کو زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے اور 3 وہ جج ہے جو 5 رکنی لارجر بینچ کے جج صاحبان تھے۔ سوال یہ تھا کہ اس کے ہی ساتھ کمرہ نمبر 1 عدالت میں چیف جسٹس کی سربراہی میں کیس لگا ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب درخواست دے رہے ہیں کہ اس کو خارج کر دیا جائے۔ آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ احتساب کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں، تو اس سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ ادھر بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، دوسری طرف ہو رہا ہے جی آئی ٹی والا کام بھی۔ ہمیں دیکھیے میری بات سنیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ صرف انگیج کرنے کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں عمران خان کے خلاف کیا ثابت ہوگا؟ کون سا اس نے سرکاری عہدے پہ رہ کے اس نے، یا کون سا انہوں نے فنڈ دیا تھا جو اس نے بھائی بات اس کا تو کرسٹل کلیئر ہے یار، اس کا تو زندگی لائف اس کی ایک ہی کرسٹل کلیئر ہے، تو پھر یہ گھوڑا یہ میدان میں بات ہو جائے گی انگیج کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ بے شک جائیں، جہاں جانا مر جائے، ہم نے روکا تو نہیں ہے نا، آپ تو روک رہے ہیں نا۔ وہ یہ کہ آپ درخواست دے رہے ہیں نہیں بخاری کے تھرو سر، ان سے قوم کو نجات دلائے، اس کے لیے ہمیں جو بھی کوشش کرنا پڑے کریں گے۔ سر یہ بار بار مجھے محسن صاحب چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے لا کا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رہا اور خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش ہے۔ ایک منٹ میں ایک چھوٹی سی محسن آپ سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ
मेरे ख्याल में सिर्फ जो सरकारी ओहदों पे रहे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, या वो गवर्नमेंट की किसी पोजीशन में रहे हैं, या पार्लियामान में वो रहे हैं किसी मनसब पे, वजारत के मनसब पे, या मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तान में जितने नौसरबाज हैं, मेरा लफ्ज सुन लिए, नौसरबाजी को एक जायज करार दे दिया जाए कि नौसरबाजी के जरिए जितने पैसे इकट्ठे किए जाएं उसकी कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई उसका पूछने वाला नहीं होगा जब तक कि आप पब्लिक ऑफिस में ना हो। आप जो दिल चाहे आप करें। सर, ये अयान अली से आपको क्या जज्बाती वाबस्तगी हो गई, बार बार उसका नाम ले रहे हैं? मैं आपको बात बताऊं, पहली बात यह है कि अगर तो जो ये बात फरमा रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, अगर ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ना अपने एसेट्स डिक्लेयर करने की जरूरत है, ना अपनी स्टेटमेंट देने की जरूरत है, ना उस वक्त ये वादा और ये हल्फ देने की जरूरत है। जो मैं बातें कर रहा हूँ दुरुस्त है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई वजारत उज़्मा का ओहदा नहीं संभाला और लिहाजा आप मजलिस शूरा का मेंबर होते हुए एहतसाब के लिए नहीं हाजिर हो सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो नल एंड वॉइड है, जो कि इलेक्शन के वक्त होता है। अब बात ये है, हमारा इल्जाम क्या है? हमारा इल्जाम ये है कि आपने, पहली बात यह है कि आपने अपने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। आपकी ऑफशोर कंपनी है जो कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं, और 2015 में बंद हुई। 2015 में वो बंद हुई है। उसके नाम फ्लैट था, उसके नाम और भी 2 कंपनीज थी, और वो कंपनीज के नाम कितने फ्लैट थे, कितनी प्रॉपर्टीज थी, हमने ये इल्जाम लगाया। अब ये देखे ना, हमें पता लगा कि इनकी एक ऑफशोर कंपनी है, ये तो मिनर्वा और उसके आगे 10 कंपनियों तक गए हैं जब ये बहस चली। अब हम भी चाहते हैं कि उस कंपनी की भी पूरी फैक्ट फाइंडिंग हो। इसी तरह उस कंपनी के अलावा जब इनका अपना एक बयान है, देखिए अब हम एक हल्फ देते हैं, जब हम दरखास्त देते हैं कागजात नामजदगी कि जनाब हम जो बात कर रहे हैं वो सच्ची है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो बनी जाला की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ से आई है, इन पैसों से खरीदी गई है, ये गिफ्ट है। अब उसके ऊपर 4 कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात हैं। अब वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, वो जो गलत बयानात हैं, इमरान खान एक मौके पे कभी गिफ्ट कह रहे हैं, कभी फिर वो जमाइमा कह रही है जी मेरे पास तो पैसे इनके थे, मैंने इनके लिए ली थी और मैं तो इनकी बेनामी थी। अब ये सारी बातें जो हैं, इनके जो कागजात नामजदगी हैं उसके बीच में तो और कहानी है। लिहाजा अब कागजात जांच पड़ताल तो बनती है। तीसरा हम इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के नीचे, जिसके नीचे हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों के नुमाइंदे होने की हैसियत से सियासी जमातें रजिस्टर होती हैं। एक सियासी जमात जो है वो फॉरेन फंडिंग किसी ऐसी कंपनी से नहीं ले सकती जिसके बीच में गैर मुल्की लोग हों। एक बंदे से ली जा सकती है, लेकिन गैर मुल्की कंपनी से जिसके अंदर 5 गोरे और 2 पाकिस्तानी हैं। अब वो जो कंपनी है जिसके अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, जाके क्लैरिटी और फिर इनके अपने जो लोग हैं वो तो अलग बात है। लेकिन हम इन 3 बातों पे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई, एक सियासी जमात के रहनुमा है, ये मजलिस शूरा के मेंबर हैं, लिहाजा ये जवाब दें, मैं जवाब दे, शौकत यूसुफ से ही जवाब दे, सेनेटर साहिबा जवाब दे, सेनेटर साहब जवाब दें, हम सब जवाब दें। देखिए जी अनवार, पहली बात यह है कि बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान नहीं कर सके अपने लिए, यानी नवाज शरीफ अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बना सके कि उसका इलाज हो सके। इमरान खान ने लोगों से चंदा लेके भीख मांगकर 3 बड़े हॉस्पिटल खड़े कर दिए खानों के नाम। तो बहुत ज्यादा काम लोग इनको चंदा देते हैं। देखिए हमारी पार्टी बनी है, अल्लाह ताला के फजल से हमें पाकिस्तानियों के चंदे पे इतराज नहीं है, दानिश मुल्क लोगों के चंदे पे इतराज है। सर ये मिन्नत करते अपनी मेंबरशिप नहीं बढ़ा सकते, हमारे लोग बात सुने ना, ये तो अल्लाह के फजल है। इमरान खान पे लोग एतमाद करते हैं, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो फिर आप यहाँ पर जब वो जिंदाल आता है तो आप उसके ऊपर क्यों इतराज करते हैं? लगेगा अगर आप हिंदू से पैसे ले सकते हैं तो फिर यहाँ पे जब वो मुलाकात करने आए तो इतराज करते हैं। शौकत साहब, अगर मैं आपका ये आर्गूमेंट मान लूं कि आप लोगों पर एतमाद करते हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, अच्छी बात है अगर एतमाद करते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो पार्टीज एक्ट के तहत सेक्शन 6 के तहत आप लोग बैरूनी फंडिंग बैरूनी लोगों से नहीं ले सकते। सर ये कानून है, ये कानून है। आप देखें ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात पेड मेंबरशिप जो होता है ना अनवार, पेड मेंबरशिप है, ये तो हमारे आइन का हिस्सा है। पेड मेंबरशिप देखिए ये 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। किसी कास्ट के लिए मैंने आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना है। 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, एक अस्पताल की फंडिंग को और एक पार्टी की फंडिंग को। यही 2 अलग अलग इशूज हैं। सारी पार्टियां हमारे खिलाफ है।
آج آپ کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں یہ ہمارے کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سب ان کی دکھتی رگیں چڑھی ہے. پیپلز پارٹی سے آج کل آپ کی ویسے دوستی بنی ہوئی ہے. پاکستان کو لوٹا. ایک بریک لے لوں میں, مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک, ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد اگر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دلیر بستیاں سری نگر کی بیٹیاں, دلیر بستیاں سری نگر کی بیٹیاں, دلیر بستیاں. جہاد کا کھلا چمن اتر گیا حجاب کا میرا, جہاد کا کھلا چمن اتر گیا حجاب کا میرا. سروں کے باندھ کر سکن نکل پڑی ہے میرے خدمت وطن, سروں کے باندھ کر سکن نکل پڑی ہے میرے خدمت وطن. نگر دلیر بستیاں سری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بستیاں سری نگر کی بیٹیاں, نگر دلیر بستیاں. ویلکم بیک. میں چاہوں گا حمداللہ صاحب, سر وہ کہہ رہے تھے, ایک تو میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس تو پڑا ہوا بھی ہے شیک جس میں سیاسی جماعتوں کے سیکشن 6 کے تحت جو ہمارا قانون ہے بیرونی فنڈنگ پر مکمل پابندی ہے. تو یہ شوکت صاحب کے لیے, لیکن حافظ حمداللہ صاحب اس کا جواب انہوں نے شوکت صاحب نے دیا, چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو اقتدار میں چونکہ رہے ہیں لہٰذا ان کے لیے کوئی اچمٹے کی بات نہیں ہے. دیکھیے اقتدار میں کون نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں ہے نا؟ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. جی, تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں جزوی طور پر وہ اقتدار میں ہیں, لیکن اکثریت طور پر پی ایم ایل این کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو کیسے نہیں ہے یار؟ 4 اکائیوں میں سے 1 اکائی پر آپ کی حکومت ہے. جی, ایک بات. دوسری بات یہ, اگر نواز شریف سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, میں پی ایم ایل این کا نہیں ہوں, میں اصولی بات کرتا ہوں. میں سچ اور جھوٹ میں نے بنیاد رکھا ہے. ایک طرف نواز شریف کو ہم چھوڑ کے تھے, استعفیٰ مانگتے ہیں. کل پرویز خٹک ان کی صدارت میں اجلاس کر رہا تھا. بابا آپ چھوڑ کی صدارت میں کیوں اجلاس کر رہے ہیں؟ مشترکہ مفادات کونسل. ہاں مشترکہ میں, یا کیا مشترکہ مفادات کونسل میں آپ چوری کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے؟ کس چیز پر بات ہو رہی تھی آپ کی؟ تو ایک طرف گالی لینا, استعفیٰ ان سے لینا, دوسری طرف ان کی صدارت میں اجلاس میں بیٹھ کے, اس کا معنی ہے کہ آپ حکومت میں ہیں نا. جی, آپ حکومت میں ہیں. مشترکہ مفادات کونسل پوری ریاست کا, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں حکومت میں نہیں ہوں؟ پھر آپ کا احتساب بھی ہونا چاہیے, پھر آپ کے خلاف بھی کورٹ میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی بات کی گئی. جی, اداروں کی خرید ہونے کی بات کی گئی. جی, خرید لیے جاتے ہیں. اداروں میں تو الیکشن کمیشن بھی ہے, اداروں میں تو نیب بھی ہے نا. انہوں نے کہا بھی کہ نیب پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. اداروں میں تو سپریم کورٹ بھی ہے, کیا وہ بھی خریدا جاتا ہے؟ تو جو ابھی پاناما کیس آپ نے کیا اس کے بارے میں آپ نے کیا خان صاحب اس پہ 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ایس بابر نے جو کیس کیا ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سردار رضا صاحب توہین کمیشن کا کیس میں اور ایک بات کروں, آپ نیب پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, اداروں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. جو جی آئی ٹی بن رہے ہیں اس میں وہی سارے لوگ بیٹھے ہیں, پھر آپ کیسے ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اداروں کو مانتا ہی نہیں ہوں, اداروں پر میں اعتماد ہی نہیں کر سکتا ہوں, پھر اسی اداروں کے لوگ جے آئی ٹی میں بیٹھے ہیں, پھر آپ تسلیم کرتے ہیں. انوکھا منطق ہے. سمجھ میں تو میری سمجھ سے بات آتا ہے. جہاں تک میری حکومت میں ہونے کی بات کی, دیکھیے 47 سے لے کر آج تک کتنی حکومتیں آئی ہیں؟ بہت سی حکومتیں آئی. جی جی, گزشتہ 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2.5 سال ہم حکومت میں رہے, آج کی حکومت میں یہ 5واں سال ہے. 70 سال اس ملک کی ہو رہی ہے. 70 سال میں ہم حکومت میں رہے 5 سال یا 7 سال,
کے تھے، آپ ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ پرویز خٹک کس حکومت میں نہیں تھا؟ لہٰذا اگر آپ لوٹاکریسی کا نام ایمانداری ہے تو پھر یہ ایمانداری آپ کو مبارک ہے۔ یہ بڑا زبردست نقطہ اٹھایا شوکت صاحب کہ لوٹاکریسی کا نام ایمانداری ہے، تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کا ظاہر بات ہے بہت سی جماعتوں میں رہے ہیں، اے این سی میں رہے، پیپلز پارٹی میں بھی میرے خیال سے میں ایک عرض کروں، دیکھیں میں بڑا احترام کرتا ہوں، علماء کا اسپیشل احترام کرتا ہوں، حامد اللہ صاحب کے ساتھ تو میرا تعلق بھی ہے، بدقسمتی ہے کہ دیکھیں وہ کہتا ہے نا پشتو میں کہتا ہے کہ کزر آپا سے غلبیل تو ہوئی تاکہ دو سوری دی نہ غلبیل راپا سے کزی تو ہوئی تاکہ دو سوری دی۔ People in Pakistan do not understand Pashto. ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ خود ہی نہیں، آپ خود کر لیں، اتنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے اخلاقیات کا ترجمہ کرنا۔ کشمیر کمیٹی میں کہتا ہوں کہ بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یہ ترجمہ کر لیں، دیکھ لیں اس کی جو مراحت ہے وہ دیکھ لیں، یہ کیا ہی کرپشن میں نہیں آتا ہے کہ کشمیری وہ مر رہے ہیں، ان پہ بھارت جس طرح سے ظلم ڈھا رہا ہے، کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا ہے؟ کبھی عالمی فورم پہ گئے؟ کبھی کوئی رول ادا کیا ہے؟ لیکن انہوں نے لینا ہے سارے جتنے مراحت ہیں وہ تو مولانا صاحب لے رہے ہیں، مبارک ہو ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو اجتماع کیا 7 سالہ تقریبات، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں 100 سال تک، 100 سال تو پاکستان کے بھی یہ اب بات کچھ ہو رہی ہے، جمعیت علماء ہند کا تھا سر، ہند سے جو پاکستان بنی ہے سر، آدھی صدی پہ بھی نہیں پہنچیں گے، آدھی صدی بھی نہیں بنے گی، تو اگر 1919 میں بھی بنی ہے، 1909 میں تب بھی 100 سال پورے نہیں ہو رہے۔ یہ موضوع تمہارا آج کا ہے نہیں، یہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ اس کے نام پہ، اس اجتماع کے نام پہ جتنا انہوں نے کروڑوں روپے اکٹھے کیے، اور تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کرے، بے شک کرے، لیکن کم از کم مذہب کا نام پھر استعمال نہ کرے، اس میں مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کر رہے ہیں، تو جب سیاست کرے پیورلی سیاست کرے، پھر کرپشن نہ کرے، اس میں یہ بھی کرپشن ہے نا۔ آپ نام مذہب کر لیتے، آپ کی 5 سال حکومت رہی ایم ایم اے کی، آپ مجھے بتائیں، ہم نے تو پھر بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے نصاب میں قرآن ناظرہ شامل کر دیا، پہلی جماعت سے لے کے 6 تک، 6 سے آگے لے کے قرآن ترجمہ کے ساتھ لازمی کر دیا، ہم نے سود کا نظام ختم کر دیا۔ آپ اپنے بھی تو کچھ بتا دیں نا، جو آپ 5 سال رہے ہیں، یہ صرف یہ تو نہیں کہ آپ حلوہ کھانے کے لیے آئے تھے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ میں تو اس چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ حساب کتاب پہ آ جائے نا تو پھر تو جے یو آئی سب سے بڑی مجرم ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سب سے کرپٹ پارٹی رہی، اس کے دور میں یہ رہے، پھر اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ سب سے بڑی کرپٹ جماعت، ان کے پاس جب بھی کوئی مناسب جواب نہیں ہوتا، بہت اچھے انسان ہیں، اچھا وہ بہت اچھے انسان ہے، لیکن ان کی پارٹی کی آپ نے ایسی تیسی بہت شریف انسان ہے۔ جب تک جی شوکت صاحب روبیرہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے حوالے سے، جی پرویز دیکھیں نا، اب آپ سارے جتنے بھی لیڈر رہے ہیں 30 سال 32 سال ان کی سیاست ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے ان کی شرافت پہ، پرویز خٹک نہیں اٹھا سکتا ہے ان کے کردار پہ۔ تو ضیاء اللہ فریدی کیا اٹھا رہے ہیں؟ ضیاء اللہ فریدی ایک سیکنڈ مشن لے کے پھر رہے سر، ذرا مجھے اب بات کر لینے دیں، انگلی اس لیے کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، اور انگلیاں اٹھانا کام ہی پی ٹی آئی کا ہے، تو جب آپ نہیں اٹھا رہے تو پھر اور کون اٹھائے گا؟ کیونکہ باقی پارٹیاں کم از کم اتنا ظرف رکھتی ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اور جب یہ بہت مجبور کرتے ہیں تو پھر لوگ مجبوری میں آ کے کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ اب یہ جتنی گفتگو کی ہے، جو آپ کا سوال تھا شروع میں، اس کا جواب اس میں نہیں ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اسلام کے نام پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، میں اس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں۔ احتساب کا سوال وہ دیکھیں، اب یہ سیاست کس پہ کر رہے ہیں؟ یہ کار خیر پہ کر رہے ہیں، کار خیر ہے نا، ایک میں چیریٹی میں جتنا بھی کام کروں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس کو سیاست میں لا کے یہ نہیں استعمال کر رہے، یہ استعمال کر رہے ہیں جتنا انہوں نے شوکت خانم کو بیچا ہے۔ میرے خیال میں کسی نے کوئی اپنا چیریٹی کا کام اس طرح سے نہیں بیچا ہوگا جس طرح انہوں نے اپنا شوکت، میں کیوں شرم کروں؟ شرم آپ کو کرنی چاہیے، اور اپنے الفاظ جو ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کیا کیجیے۔ غریب لوگوں کے لیے بنا، یہ بھی آپ سے عزم نہیں آپ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں آئندہ ان کے ساتھ پلیز آپ کسی اور کو بلا لیا کریں جو ان کی قسم کی گفتگو کر سکے، بات کرو نا، ان کے گفتگو اپنے آپ نے سیاست پہ بات کی، آپ نے مولانا کے اور پتہ نہیں کس کیا باتیں کی، وہ سیاست کی باتیں کی، چلے میں آپ کو سیاست نہیں کرنے دوں گا۔ نہیں، لیکن شوکت صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس پہ اعتراض ہے ان کو سر، الفاظ کے چناؤ پر۔ میرا بالکل ٹھیک ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے کرپشن کیے، یہ کرپشن کے ذریعے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ مجھ سے کس طرح بات کرتے ہیں؟
چلے میں چاہتا ہوں محسن صاحب یہ معاملہ ذرا ٹھنڈے ہو کے بات کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لیڈر کی گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے کارکن کی آواز میں آ کے ابھرتی ہے. وہ آج آپ دیکھ لیں کہاں سے ٹھنڈا کرتے ہیں. میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہے اس کو بالکل محتاط الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے, محتاط الفاظ. اور خاص طور پہ جب ایک خاتون سے آپ بات کر رہے ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لفظ کا چناؤ بہت محتاط کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ساری بات ہے کہ انہوں نے کشمیر والی بھی بات کی, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈز دوسروں کے لیے سیٹ کیے ہیں جب اپنی باری آتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں. اب کشمیر کیا انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کے مسئلے پہ آپ نے کیا بات کی, تو مجھے ہنسی آ گئی کہ جب کشمیر کا اجلاس بلایا گیا مجلس شورا کا اور آپ کو بلائے گا تو آپ نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. اور وہ بندہ جب طیب اردگان جو کشمیر کے ایشو کو لے کے یوسف زئی صاحب یوسف زئی صاحب آپ ذرا بات کسی کی سن لیں گے. حوصلے صبر سے بات سنیں, ہم آپ کی بات میں نہیں مداخلت کریں گے, آپ ہماری بھی ذرا صبر سے سن لیں. اب بات یہ ہے کہ جب وہ کشمیر والا طیب اردگان کا اجلاس ہوا تو اس نے بھی کشمیر پہ بات کی وہاں پہ, اور وہ سب سے بڑا سپورٹر ہے جو اسلامک OIC میں ہر جگہ پہ ترکی جو ایشو کو لیڈ کر رہا ہے, اور ابھی بھی اس نے انڈیا پہ پریشر ڈالا ہوا ہے. تو جب وہ اجلاس میں آئے تو اس اجلاس کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ تو بات میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ وہ جو سہیل وڑائچ صاحب والا کھلا تضاد ہے نا, وہ تحریک انصاف کے اندر کھلا تضاد آپ کو بالکل کھل کے نظر آتا ہے. حمداللہ صاحب آپ سے کم از کم جنگال سے خفیہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. جی حمداللہ صاحب, کم از کم مودی سے یارانہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستانی ہے, اللہ کے فضل سے پاکستان کی بات سارے پاکستان میں ان کا اسپیشل سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ہیں. سارے پاکستانی ہیں سر, سارے پاکستانی ہیں, سارے محب وطن ہیں. جی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ پاکستان کے چور ہیں, لٹیرے, ہم ان کو لٹیرے کہیں گے. میں عرض کر رہا ہوں شوکت بھائی سے, آپ نے بہت سی باتیں کی, ابھی ہمارے بھی کچھ سنیں. دیکھیے میں نے بات کی ڈاکٹر قریشی کی, ایک بات ان کا پرویز خٹک صاحب نہیں اٹھا سکتا. چلو پرویز خٹک کو میں معاف کروں گا, ٹھیک ہے نا. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ پوری زندگی پیپلز پارٹی میں گزری ہے. کل تک وہ تو پیپلز پارٹی میں تھا نا. جی ان کی فارم. اب پیپلز پارٹی پوری کرپٹ ہے, لیکن شاہ محمود وہاں پہنچ کے فرشتہ بن گیا. اشرف احمد علی کون ہے؟ خورشید قصوری کون ہے؟ اعظم سواتی. جہانگیر ترین کون ہے؟ اعظم سواتی. فواد چودھری کون ہے؟ فواد چودھری کون ہے؟ شیخ رشید کون ہے؟ بابا بات یہ ہے, اگر آپ نے اسلام, آپ نے لوگوں کو ویلفیئر اسٹیٹ دینا ہے, آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے, کرپشن سے ماورا اور ایک ایسا معاشرہ سوسائٹی دینی ہے, تو یہ لوگ تو سارے انہی پارٹیوں سے گزرے. بالکل بالکل. تو پھر یہ کیسے آپ کی واشنگ مشین میں یہ سارے فرشتے بن گئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بات کریں, منطق کے ساتھ کریں, اصول کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں مجھے 5 سوال کا جواب دیں. 5 سوال بس مختصر. جی. جنرل حامد نے کیوں استعفا دیا؟ ٹھیک ہے. خیبر بینک کا الزام لگا, آپ نے کیا کیا؟ شیرپاؤ کے وزراء پر الزام لگایا, آپ نے نکالا واپس لایا, کیا کیا آپ نے اس کے خلاف؟ آپ نے اور آپ کے MLAs MPs نے جو الزامات لگائے اس کے بارے میں کیا ہوا؟ چیف جسٹس وجیہ الدین ایماندار آدمی, اس نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں کرپشن ہے, پارٹی انٹرا پارٹی میں آپ نے پیسے استعمال کیا ہے. ٹھیک. آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اینٹی کرپشن بیورو جو ہے خیبر پختونخوا کا, ایک تو احتساب ہے نا, ایک اینٹی کرپشن کا بھی ادارہ ہے. وہ کیا ہوا؟ یہ پوچھ لیں کہ ان کے تورو صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ کیوں کیا تھا. جی شوکت صاحب, بہت سے سوالات اکٹھے ہو گئے. اور سر میری آپ سے ایک گزارش ہے, آپ بھی دیکھیں سر پشاور سے MP ہے اور ربینہ خالد صاحب ابھی آپس میں آپ لوگ آپس کی تعلقات کو بہتر رکھے. کل بھی ایک سچویشن ہو گئی تھی نکت اور صاحبہ کے ساتھ. الفاظ اچھے رکھے ہیں. ذاتی طور پہ دیکھیں, ذاتی طور پہ میں ربینہ کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ ایک الگ ایشو ہے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں سیاسی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, جنرل حامد کی انہوں نے بات کی, آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے جنرل حامد کا پاکستان کے تمام اخباروں میں انٹرویو آیا ہے, اور اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا پرویز خٹک کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں. استعفا کیوں اب اس کا جاننا نہ جانا ہے تو آپ ان سے جا کے گھر پہ پوچھ لیں نا. کیوں دیا سر, لیکن استعفا کیوں دیا؟ ہم جا کے گھروں میں پوچھے لوگوں سے. یار آپ کے پاس انوار, آپ ان کو بلا لیں اپنے چینل پہ اور آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ آپ نے استعفا کیوں دیا. میں تو اس کے ترجمات تو نہیں ہوں نا, میں نے تو آپ سے جو بات کی وہ دیکھے. دوسری دیکھے, پارٹی میں پارٹی لوگ اس لیے بدلتے ہیں کہ جب ان کی توقعات پوری نہیں اترتی نا, کہ جب پوری نہیں اترتے اپنے تو وہ پارٹی بدلتے ہیں. لیکن مجھے بتایا کہ JY میں کوئی نیا نہیں آیا, اور آیا ہے تو کیا وہ لوٹے ہیں سارے؟
ये तो फिर पहले से डिक्लेयर कर दे कि हमारे पास जो भी आएगा वो लोटा होगा। तो खुदा के लिए ये लेवल वो उन्होंने लोटा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो साफ हो गए हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। अब अल्लाह के फजल से एक ऑप्शन आ गया इमरान खान की सूरत में, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं मुस्लिम लीग से अभी भी आने वाले हैं, गुलाम मुस्तफा खर साहब, लियाकत जतोई साहब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन गुलाम मुस्तफा खर साहब, लियाकत जतोई साहब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आपके पास। ये तो भी ऐसे बड़े वो, ये तो शायद नजर गोंदल और जफर गोंदल साहब को भी ले लें, ये भी शुनीद है। शौकत साहब आपकी देखकर मुकम्मल खामोशी है। गुलाम मुस्तफा खर साहब, लियाकत जतोई साहब, फिर एक काम और करे ना, एक काम और करे, अलमास बूबी को भी ले ले। देखिए पार्टी में देखिए एक इसमें मुझे देखिए उनका भी ऐसे कहा कि मैं सोचता हूँ अलमास बॉबी साहब है। ये हाफिज साहब आपने ये आपको नहीं कहना चाहिए था। अलमास बॉबी की अपनी मर्जी है जहाँ पर जाए, वो भी अल्लाह की मखलूक है और उनका उतना ही हक है जितना हम सबका है। मैंने ख्वाजा सराउंड के बारे में सबसे पहले सीनेट में मैंने आवाज उठाई। अलमास बूबी इंसान है, लिहाजा एक विंग बना है, उसका हक, वो हक से महरूम हो गए, बाकी पार्टियों ने हक नहीं दिया, लिहाजा आप उसकी विंग बनाए, उसकी सदर अलमास बूबी को बनाओ। कौन बनाए? ये पीटीआई वाले बनाए। शौकत साहब आपने इनकी सजेशन सुनी है, कह रहे अलमास बॉबी साहबा को ले लें। मैं मशहूर हूँ इनका जी, मैं इनका मशहूर हूँ कि कम से कम इंसान तो मान लेना उनको, नहीं क्योंकि ये तो देखिए एक सेकेंड रास्ते नहीं। शौकत साहब नहीं, मुझे इसमें बोलना है, मुझे टाइम दे दें। शौकत साहब आप थोड़ा सा तहम्मुल से सुने। जितना ज्यादती इनके साथ खैबर पुख्तूनख्वा में हो रही है वो आपके नॉलेज में है, कितने केसेस हैं रिपोर्टेड हैं, उनको अस्पतालों में वहाँ पे जगह नहीं दी जाती। पीछे एक बहुत ट्रेजिकली उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको कहीं भी डॉक्टर्स एंटरटेन नहीं कर रहे थे। वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला की पैदाइश है और उनका भी पाकिस्तान से इतना ही हक है जितना हम सबका है। तो हमें मिलके उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, और सियासत में उसको नहीं लाना चाहिए। 45 ख्वाजा सरा मारे जा चुके हैं, क्या उसका कोई हिसाब किताब हुआ है? मैं ये चलते चलते बता दूं, जरदारी साहब कह रहे हैं देखिए जरदारी साहब की पेशीनगोई है वो डब्बे वाले पीर की होती है। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जो है वो इस तरह के कई बयान देते हैं। कैसे कह रहे हैं कि वो सेनेट के इलेक्शन जीत देखिए मुझे नहीं समझ आती, जरदारी साहब ये मंतक समझा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर सादिक और अमीन की बात है तो इमरान खान साहब को तकनीकी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी उन्होंने दी। ये बात सही है। आपकी लेज है कि इमरान खान जरदारी साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन वो जीत जाएंगे, अक्सरियत हासिल कर लेंगे। देखिए अभी सेनेट के इलेक्शन में तकरीबन 8-10 महीने बाकी हैं तो पहले से और देखें जिस तरीके से मुल्क की सियासत के इस वक्त हालात हैं तो आप कुछ भी नहीं कह सकते और क्वाइट पॉसिबल है अगर हम एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसके बाद जो सेनेट की जो तनासब होगा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का या सिंध की असेंबली का या हर का डायमेंशन बदलेगा। तो उस बुनियाद पे उन्होंने ये बात की है। तो जनरल इलेक्शन से पहले हो जाएंगे ना? नहीं ये तो हम कह रहे हैं ना, स्नैप पोल्स होते हैं इसलिए। नहीं वो मेरा नहीं ख्याल, वो कबल वक्त बात कर रहे हैं। ठीक। और शौकत साहब टुवर्ड्स द एंड जी ये बताइए, जरदारी साहब ने कहा है कि असेंबली और सेनेट में उनकी अक्सरियत हो जाएगी 2018 में, इस पर पीटीआई कितनी, क्योंकि मैडम कह रही है अगर इलेक्शन होते तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की हैयत जो है वो तब्दील हो जाएगी। देखिए मैं आपको ये कोई से मजाक नहीं कर रहा ना, मैं कोई नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ। ये पानामा का फैसला बस इंतजार है इसका। और जैसे ये फैसला सुना दिया जाएगा ना, आप देखें ये सारे जितने भी है ना ये फिर रहेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। ये फिर वो कहते हैं गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और ये सारे एक धक्के के लोग हैं। अच्छा, और ये सारी वो रेत की दीवारें इंशाल्लाह ताला। जितनी करप्शन इन्होंने की है ये बाहर मुल्क में जाके रह सकते हैं। ये पहले एम्पायर की उंगली के इंतजार में थे, अब ये फैसले के इंतजार में, अवाम इनके साथ नहीं है। ओके, वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका, मोहसिन रांझा साहब आपका, सर सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब आपका, रुबीना खालिद साहब आपका। व्यूअर्स हमने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें एहतिसाब के लिए जो हमारे मुतय्यन करदा इदारे और सबसे आला जो इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर पेश होना चाहिए और अपना रिकॉर्ड जो अपने असासे वो सामने पेश करके उस पर जो भी फैसला आता है उसको मिनिमम तस्लीम करना चाहिए। प्रोग्राम सिस्टम निश्चित कैसे लगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेस टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।